بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ القدر ہے۔ پہلی آیت کا آخری لفظ القدر، اس سے سورت کا نام ہوا۔ مفسرین کا اور شروع زمانے سے دور تابعین سے اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی، لیکن جو لوگ مکی ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ اس واسطے وہ قول زیادہ مضبوط ہے کہ جس میں ایک صحابی کے قول تائید میں مل جائے، اور مضمون کا اور یہ کہ بات کو مختصر انداز میں جس طرح مکی صورتوں میں کہا گیا وہی انداز یہاں بھی ہے، اس لیے مکی ہونا ہی ترجیح والی بات ہے، اگرچہ مدنی کہنے والے بھی کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اس سورت کا مضمون کا حاصل یہ ہے، قرآن جس کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو، اپنے لیے آفت سمجھ رہے ہو، یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ اس کی عظمت ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایک ایسے وقت میں اس کو نازل فرمایا کہ جس کے جیسا دوسرا کوئی وقت ہے نہیں۔ اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں اس وقت کا کہ جس وقت کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ یوں سمجھیے آپ، جیسی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے رکھنے کے واسطے برتن بھی اتنا ہی قیمتی لاتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھتے ہوں گے زیور جو ہے، اس زیور قیمتی چیز ہے، اس کے واسطے بڑے خوبصورت قسم کا باکس لیتے ہیں جس میں مخمل اور جو ہے وہ بڑا چمکدار اور ملائم قسم کا کپڑا لگا ہوا ہوگا اور اسپنج لگا ہوا ہوگا۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کے لیے ظرف بھی قیمتی ہونا ضروری ہے۔ قرآن اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کے نزول کے واسطے بھی وقت وہ تجویز کیا گیا جو سارے اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن فضیلت والی چیز ہے۔ یہ ہے مضمون کا حاصل، اور وہ رات وہ وقت کتنی عظمت کا ہے اس کو بھی اسی صورت میں بتلایا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے اس کو قدر والی رات میں۔ انا انزلنا سے شروع کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے اتارنے والے ہم ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ محمد نے گھڑ لیا، بالکل غلط۔ پہلے اس بات کو سن لو کہ ہم اتارنے والے ہیں۔ جب ہم اتارنے والے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں۔ اب کس کو؟ یہاں اس کا ذکر نہیں، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کے تعلق سے بحثیں چل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، وہ دماغوں میں لوگوں کے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہی اتری، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو محمد کا کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا بیان کرنے کی ضرورت نہیں کس کے اتارنے کی بات۔ ہم نے اتارا ہے اس کو قدر والی رات میں۔ القدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو مراد اس سے یہ ہے فیصلہ، اور دوسرے معنی ہے عزت، عظمت۔ آپ اردو میں بولتے ہیں، دونوں معنی کے لیے لفظ بولتے ہیں، قضاء و قدر۔ قضاء و قدر کا مطلب، قضاء و قدر کا مطلب یہ فیصلہ ہے، اور قدر و منزلت اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ عزت، عظمت، بڑائی۔ تو قدر دونوں معنی میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ہی معنی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اس کو یہاں بھی کہا گیا اور سورہ دخان کے اندر بھی کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات کے اندر بڑی حکمت والے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلے والی رات، حدیث میں جس کے لیے فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بزنس میں، بیوپار میں، کھیتی کرنے والا کھیتی کرنے میں لگا ہوا ہے،
لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا نام جو ہے وہ مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے، اس سال اس کو مرنا ہے۔ وہ مگن ہے اپنے کاروباری زندگی میں، وہ تو 10 سال کے پلان بنا رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ اس کا لسٹ میں نام ہے اس سال کے مرنے والوں میں۔ تو اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے، اور جو چیزیں ہیں، بڑے بڑے اہم فیصلے اس رات میں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ میاں ہر سال کا جو ہے پورا پروگرام ایک رات میں بیٹھ کے بناتے ہیں، ہر سال کا پروگرام، یہ نہیں۔ ہر چیز کا پروگرام تو بہت پہلے بن چکا ہے، بہت پہلے، جب کچھ نہیں تھا جب بن چکا تھا۔ لیکن جن لوگوں کے کام وہ سپرد کیا جاتا ہے ان کو اس رات میں سپرد کر دیتے ہیں، پورے سال کی تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی۔ اب اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ میاں سال بھر کے بعد جاگیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بیدار ہیں اور ہر دن جو ڈیوٹیاں جن کی چینج ہوتی ہیں وہ لا کر رپورٹ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اور تعرج الیہ جو ہے ہر چیز اس کی طرف اٹھ کر جاتی ہے، قرآن شریف میں اس کو کہا بھی گیا ہے۔ تو سارے معاملات ہر دن اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہو جاتی ہیں کہ ملک الموت کو کہا جاتا ہے کہ اس سال اتنے مرنے والے ہوں گے، اس سال حج کرنے والے اتنے ہوں گے، اس سال اتنے پیدا ہونے والے ہوں گے، اس سال اتنوں کی شادیاں ہوں گی، اس سال اتنے لوگوں کو اتنا رزق ملے گا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس رات میں وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، جس کا نام لیلۃ القدر۔ اس رات میں اچھا، اور مزید فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتا ہے کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ قدر و منزلت والی رات بھی ہے۔ فرمایا کہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو اب 1000 مہینوں سے زیادہ تو اس کی جزا بھی زیادہ۔ بھائی جتنا کام کریں گے سیلری اتنی تو ملتی نا، سمجھا؟ 1 مہینہ کام کریں گے 1 مہینے کی ملے گی، اور اگر 15 دن کام کریں گے 15 دن ملے گی۔ تو جب عمریں زیادہ ہیں تو عمل زیادہ ہے، تو ان کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ میری امت نقصان میں ہے، اس کی تلافی کی یہ ساری صورتیں ہیں۔ کہیں تو یہ صورت کی گئی کہ اس امت کا مومنین اگر نیکی کا ارادہ کریں گے 1 نیکی کر لیں گے 10 نیکیوں کا ثواب، ایک تو یہ ہوا 10 گنا یہاں سے سٹارٹنگ ہوگی۔ اور اگر برائی کا ارادہ کریں گے کچھ نہیں، برائی کر لیں گے 1 برائی۔ تو پچھلی امتوں سے اس امت کا یہ فرق کر دیا۔ چنانچہ وہ حدیث میں اس پوری بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا، ایک مثال دے کر، اور میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے کہا کہ بھئی کوئی ہے مزدوری پر کام کرنے والا جس کو میں 1 درہم دوں گا، آج کے لحاظ سے $1۔ فرمایا ایک قوم اٹھی اور اس نے صبح سے ظہر تک کام کیا، دینے والے نے $1 دے دیا، $1 یا 1 درہم جو بھی کہیے وہ دے دیا۔ پھر کہا کوئی ہے جو بقیہ دن کام کرے تو اس کو 1 درہم ملے، یعنی مطلب بقیہ دن کا مطلب کیا ہوا؟ ظہر سے لے کر اور شام تک، جب تک کہ دن ہے۔ فرمایا ایک اور قوم اٹھی اور اس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، یعنی مطلب دن اس نے بھی پورا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کو بھی 1 درہم دے دیا۔ پھر کام لینے والے نے اعلان کیا کوئی ہے جو دن کا بقیہ حصے میں کام کرے اور اس کو 2 درہم ملیں۔ فرمایا یہ ہے تمہاری مثال۔ اور پچھلی مثال جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی ہے۔ یہود کو زیادہ ٹائم ملا ہے، اس سے کم ٹائم عیسائیوں کو ملا ہے، اور سب سے زیادہ کم ٹائم مل رہا ہے آخری امت کو۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ امتیں کہیں گی کہ اللہ میاں یہ کیا بات ہے، ہم نے زیادہ کام کیا تھا اور اس امت نے کم کیا ہے، تو ہم کو تو 1 درہم، ان کو 2 درہم، یہ کیوں؟ ہم سے ڈبل کیوں مل رہی ان کی اجرت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ کہیں گے نہیں، حق تو نہیں مارا۔ فرمایا تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ فضل میں نہیں پوچھ سکتے، ہاں اگر حق مارا جاتا تو بے شک تمہیں سوال کرنے کا آتا۔ اعلان جب یہ ہوا تھا کہ پورے دن کام کرو، تم نے تو زور تک ہی کام کیا اور میں نے $1 دے دیا،
تو معلوم ہوا کہ ناانصافی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اس امت کے جزا میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت تو یہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے ایسے موقع بتا دیے کہ اس موقع پر وہ کام جو اور دنوں میں بھی کرتے ہو وہ کرو گے تو اور دنوں سے بڑھ کر ہم اجر دے دیں گے تم کو. جس کو یوں کہیے ایک سبسڈائز کرنا کہ کچھ اگر کمی رہ جائے تو اس کو سبسڈائز کر دیں. یہ سبسڈری ہے اصل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اصل جاب چھوڑ دیجیے آپ، چونکہ آپ کو جو ہے اوور ٹائم بہت اچھا مل رہا ہے، بس اوور ٹائم جائیں گے اور جو اصل ڈیوٹی کا وقت ہے اس پہ سو جائیں گے. کون رکھے گا اوور ٹائم کے لیے؟ کون بلائے گا؟ تو اس لیے وہ فیصلہ غلط ہے. اسی کو شب قدر کی فضیلتیں ملیں گی جو پورے سال جو ہیں وہ مستعد ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے واسطے. اس لیے کہ یہ جو ہے منطق اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی کہ ساری رات سو جاؤ اور ایک رات جاگو. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اس رات کے اندر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور الروح بھی اترتے ہیں. روح سے مراد ہے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل چونکہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا تذکرہ سورہ تکویر کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری صفتیں حضرت جبریل کی بتائی گئیں کہ عرش کے نزدیک وہ قوت والے ہیں، عزت والے ہیں اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور امین ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں میں چونکہ سب سے زیادہ ممتاز ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ الگ سے کیا گیا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. یوں تھوڑی خودی سے چلے گیا، خود کے جانے کا کیا اعتبار اور اس کا کیا ویلیو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک اس رات کی بڑی عظمت ہے تو حکم ملتا ہے جاؤ. کیوں جاؤ؟ کیوں جاؤ؟ کیوں کہتے ہیں اللہ ان فرشتوں کو اور جبریل کو بھی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنی پوری کیبنٹ بھیج دی، اپنی پوری کیبنٹ جو ہے وہ بھیج دی. کیوں؟ فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد اس رات میں جو بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یہ فرشتے بسرکردگی جبریل علیہ السلام ان کی سربراہی میں اور سرکردگی میں ہر ایک اس بندے کو جو مصروف عبادت ہے اس کو سلام پہنچاتے ہیں. اب وہ سلام اپنا ہو اللہ کا ہو، دونوں ہی بات ہے. اس لیے کہ یہاں تو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا سلام کرتے ہیں. تو سلام قولا من رب الرحیم وہ جو جنت میں ہوگا وہاں تو متعین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا. تو یہ کام تو جنتی کے ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں. اس لیے اس جنتی انسان کو دنیا میں بھی سلام پہنچانے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ کوئی ایک گھڑی کے واسطہ نہیں ہوتا، 2 گھڑی کے واسطہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم جاب سے آئے بڑی پریشان تھے اور لو جی وہ تو گھڑی نکل گئی. سمجھ میں آیا؟ ایسا نہیں. فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر جس وقت رات شروع ہوتی ہے فجر ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس لیے رات کے کسی حصے میں بھی اللہ کو یاد کر لیا محروم نہ رہا، فرشتوں کے سلام سے محروم نہ ہوا. تو یہ ہے عظمت والی رات. اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا. تو بتاؤ یہ رات رحمت والی رات ہے یا زحمت والی رات ہے؟ جب رحمت والی رات ہے اس میں قرآن کا اترنا بوجہ رحمت ہے کہ بوجہ زحمت ہے؟ اس کو تم نے مصیبت کیسے سمجھ لیا اپنے واسطے؟ اس کی قدر کی جانی چاہیے. یہ ہے اس سورت کا مضمون کا حاصل.